سورۃ الانفال آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے جو جنگ کے معاملات میں اور ایک ہم نے اپنے لیے بھی تمام میسیجز کو لیا تھا، جس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ اسی طرح تمہاری طاقت اور ہمت کے ساتھ کفر کرنے والوں کو کمزور دکھاتے ہیں۔ یعنی جب تم ہمت سے کام لوگے تو ہر طرح کی چال جو کفر کرنے والوں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو کمزور کریں گے تمہاری ہمت دکھانے پر، جبکہ سارا کریڈٹ ہم نے اللہ کو دینا ہے، لیکن ہمارے اٹھنے پر اللہ کی جو مدد آئے گی وہ شہادت دینا بہت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 19 میں کچھ اس طرح کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار سے، دیکھیں ایک تو کفار ہم نان مسلم کہتے ہیں، ایک کفار ہم اپنے آپ میں بھی جائزہ لیں کہ ہم جو کفر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم فیصلے چاہتے ہو نا۔ اس وقت تو جنگ کے کانٹیکس میں ہم کہیں گے کہ جناب کفاروں کی طرف اشارہ ہے، جو اپوزیشن پارٹی تھی، جو لڑ رہی تھی مسلمانوں سے، ان کو للکارا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم فیصلہ چاہ رہے تھے نا، تو لو فیصلہ آ چکا اور مسلمان تمہارے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اگر اب تم نے پھر حرکت کی تو ہم پھر تمہارے ساتھ اسی طرح تم پر مسلط کر دیں گے، ان جان بازوں کو، ان بہادر لوگوں کو ہم تم پہ پھر مسلط کر دیں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہر آیت ہم اپنی سطح پر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کفر کر کے ہم بھی فیصلے چاہتے ہیں کہ گناہ کر کر بھی ہمیں شرم نہیں آتی اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہے تو سامنے آئے اور ہم اس کو دکھائیں گے مزہ، اور ہم اپنی جگہ پر غلط ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے آگے بات لے آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں تو تم کفر کر کے اور فیصلہ چاہ رہے تھے تو لو فیصلہ آ چکا۔ کیونکہ ہم اپنے گھریلو سطح پر بھی دیکھتے ہیں کہ ظالم انسان ہے، حق مارنے والا ہے، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کس کی مجال ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو، تو پھر اللہ اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ کس طرح سے کرتے ہیں آپ اپنی نجی سطح پر بہت اچھی طرح اس آیت کو انشاءاللہ سمجھ سکتے ہوں گے کہ ہم غلط کر جب بددعائیں دیتے ہیں تو وہ بددعائیں ہم پر آ کر کس طرح سے ہمیں مکافات عمل کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک قانون ہے کہ اگر تم پھر کرو گے حرکت، ہم پھر تم پر مسلط کر دیں گے۔ تو اس لیے اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیے، آیت نمبر 19 میں، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت وہ کفار جو فیصلہ چاہ رہے تھے اور مسلمانوں کو کمتر سمجھ رہے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ للکار کر کہہ رہے ہیں کہ ان تستفتحو، کہ اگر تم فتح چاہ رہے تھے، اگر تم فیصلہ چاہ رہے تھے، فقد جاءکم الفتح، پس یقیناً آ چکا ہے نا تمہارے پاس فیصلہ، فتح، جو تم چاہ رہے تھے کہ کچھ سامنے آئے کہ یہ مسلمان ہیں کون اور یہ بندہ ہے کیا، تو ٹھیک ہے آ گئے نا تمہارے پاس کھل کر سامنے۔ اسی لیے غور کیجئے کہ میں اور آپ جب برے ہوں اور پھر ہم فضول سمارٹ بن رہے ہوں کہ ہم برے نہیں ہیں اور اللہ دکھائے اور آئے میرے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے پاس سامنے دکھا دیتے ہیں کہ غلط ہو کے شرمندہ نہیں ہوتے ہو، اپنی اصلاح نہیں کرتے ہو اور فیصلہ چاہتے ہو، تو لو فیصلہ آ چکا۔ تو اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ تو جب کفار نے فیصلہ چاہا، اللہ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کلیئر وحی کے ذریعے سے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، ظلم کرتے ہو اور پھر فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ بالکل مجھ سے اور آپ سے ہی بات ہو رہی ہے، جبکہ بظاہر ایک جنگ ہے، ایک باقاعدہ بڑی سطح پر ایسا لگ رہا ہے بات ہے، لیکن اگر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں تو ہمیں اپنے لیے بھی بڑی سنائی دیتی ہے، اس کی آواز ہمارے کانوں میں بھی گونجتی ہے کہ ایسا ظلم کر کر فیصلے نہ چاہا کرو، پھر جو اللہ تمہارے سامنے فیصلہ لائیں گے کہ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتے وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ اب بھی ڈھٹائی سے، ظلم سے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا،
اور اگر تم نے پھر کیا نعود، ہم پھر کریں گے۔ یہ ہے مکافات عمل، یہ ہے اللہ کا اصول، قانون۔ اور یہ جو دنیا میں ہم کو بار بار مار پڑتی ہے نا، بار بار ہم تھوڑے تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی غم میں اور مشکل میں، ابتلا میں ہمیں گھیر لیا جاتا ہے، تو ہمیں اپنا ہی محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پھر توبہ کی تھی، ہم نے پھر حرکتیں شروع کی، پھر ہم نے توبہ کی تھی، پھر ہم نے حرکتیں شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ، میں بھی جہاں کہیں غلطی پر ہوں اور ہمیں اندھاپا چھا گیا ہے اور ہم اپنے آپ میں بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں، ہمیں اپنی برائیاں نظر نہیں آتی ہیں، تو اے میرے اللہ، ہم سب پر اپنی خاص فضل و رحمت نازل فرمائیے، ہمارے دلوں کو آپ کی رضا سے بھر دیجئے اور ہمارے لیے آپ کی رضا پسندیدہ ہو جائے۔ اللہ فرماتے تم پھر کرو گے، ہم پھر کریں گے، ہم پھر تم پر وہ مشکل لائیں گے۔ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ، اور تم نے دیکھ لیا کہ وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ، کہ ہرگز نہیں کام آئی تم سے فِئَتُكُمْ، تمہاری جماعت، تمہارا جتھا، شیئا، ذرہ برابر بھی تم جس جتھے پر اتراتے تھے اور جن لوگوں کے پیچھے تم فیصلہ چاہ رہے تھے، وہ ذرہ برابر بھی تمہارے کام نہیں آئے۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ کہ میجورٹی میں تم تھے، اگرچہ کہ کثرت تھی تمہارے پاس، تو یہاں بھی ہمارا ہی دماغ کھل رہا ہے کہ ہم اپنے پیسوں پر، ہم اپنی بیٹوں پر، ہم اپنے گھر پر، ہم اپنی کثرت پر جب اتراتے ہیں تو وہیں سے بھی اکثر مار پڑتی ہے، جس پر ہم اتراتے ہیں وہیں سے صدمہ ہم کو ملتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بس ہم سب کو مومنوں میں سے کر دے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے دیکھ لیا کہ تمہارا جتھا تمہارے بالکل کام نہیں آیا، اگرچہ کہ تم میجورٹی میں تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اللہ کا وعدہ ہم پر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب بات تو یہاں پر وہی رہ گئی کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں۔ بات تو ساری چیز ہمارے سمجھنے کے لیے آ گئی کہ ہم مومن کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، تو تب جا کر اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم کلمہ پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہمارے اعمال اس سے بہت ہی ہٹ کر، ایون ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں اب تک پڑھ سکے، ہم نماز اپنی سمجھ کر نہیں پڑھتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے جو دیکھا تھا کہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، جس پر میں چاہ رہی تھی درس کے بعد مجھے آڈیو سٹاپ کرنے کے بعد یاد آیا کہ اس میں ہم ایک بہت بڑی اگزامپل اپنے والدین کی بھی دے سکتے ہیں کہ جب ہم پر ایک پریشانی آتی ہے کہ ہم ہی صرف ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس، دوسرے بھائی بہن دور ہوتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی اتنی خدمت میں، اتنی مشقت میں، اتنی پریشانیوں میں لگ گئے ہیں، تو بھائی سب کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم اس جنگ سے نکل کر بھاگنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ہماری نفس کا آپس میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اماں ابا کو اتنا ٹائم دینا پڑ رہا ہے، ہسپتال میں، میڈیسن میں، دیکھنے بھالنے میں، رات کی خواری۔ تو جب اس وقت بھی، اب جب جو بچہ ساتھ میں ہے، جو بچہ قریب ہے، یہ اس کی ہی آزمائش کہلائے گی، اور اس پر اللہ اس کو بہت ریوارڈ سے بھی نوازیں گے۔ جہاں وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے گا، وہاں اس کو ریوارڈز بھی بہت ملنے ہیں، اور اللہ اس کو ثابت قدمی بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے بڑے بہترین ڈائمنشنز ہوتے ہیں جب ہم اپنے لیے بھی کچھ سوچتے ہیں۔ اور یہ جو ہم نے آیت اینڈ کی کہ ان اللہ مع المومنین، کہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہم مومن ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ کا ساتھ کا معنی کیا ہے، اللہ کا ساتھ ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ ہمیں تو بچپن سے بتایا گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، یہ تو میرا عقیدہ بچپن سے ہم سب کو دیا گیا۔ لیکن اللہ مومنوں کے ساتھ ہے کا وہی معنی ہے کہ یہ جو تم نے پھینکا تھا یہ اللہ نے پھینکا تھا، یہ جو تم نے مارا تھا یہ اللہ نے مارا تھا، یہ جو اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو ثابت قدم رکھنا، یہ ہے
کہ کام ہم کریں گے اس میں برکتیں اللہ ڈالیں گے، اس کام میں اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائیں گے، ان قدموں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اس کو کہتے ہیں اللہ کا ساتھ ہونا. نہیں تو اللہ تو ہر کافر کے بھی ساتھ ہے، ہر گناہگار کے بھی ساتھ ہے. اللہ کا وجود، اللہ نے تو یہ عقیدہ دیا ہے کہ اگر تم اکیلے ہو تو دوسرا اللہ ہے تمہارے ساتھ. لیکن اللہ کا ساتھ ہونا، اللہ کی فیور ہونا، وہ ایک الگ چیز ہے اور وہ مومنوں کو ملتی ہے. تو اللہم اجعلنا من المومنین، اللہ مجھ کو اور آپ کو مومنوں والی عادتیں عطا فرمائیں. اور اس کے بعد والی بھی آیت بہت ہی گریٹ ہے، جس میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایک اطاعت کا نام ہے. اللہ کے بندوں، تمہارے آگے آیت پڑی ہوئی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 20. خدا کے لیے اس کو کھول کر صرف دیکھ لو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایک اطاعت کا نام ہے. اللہ کی کتاب صرف اطیعوا اللہ نہیں ہے، اللہ کی کتاب دونوں اطاعتوں کو کہتے ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال آیت نمبر 20، اے ایمان والو اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، point to be noted، عَنْهُ، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور نہ تم پھرنا اس اطاعت سے. وہ اطاعت مرج ہو کر ایک ہو گئی، جبکہ آپ کے پاس اس وقت تسنیہ آ جاتا کہ مت پھرنا عنہما، ان دونوں سے مت پھرنا. اللہ نے اطاعت کو ایک اطاعت کر دی جو فقط وحی کی اطاعت ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت پر چلے گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ ہر دور میں انبیاء کرام چلے جاتے ہیں اور وہی رہ جاتی ہے. اور یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پریزرو کرنا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے ہر دور کی وحی کی، جو پچھلی وحی سے تصدیق کرتی ہو. تو اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ منہ پھیرنا اس اطاعت سے. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور جب کہ تم اس اطاعت کو سن رہے ہو. کم ٹو دا پوائنٹ، سن رہے ہو یعنی یہ قرآن سدا تم سنتے رہو گے. ہر الہامی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے دور کے مطابق جو پریزرو کیا، جو حفاظت کی، جس پر انبیاء کرام نے پچھلی کتابوں کو ہمیشہ تصدیق کی. تو اللہ فرماتے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تمہیں سنایا بھی جاتا ہے تم سنتے بھی ہو، تو مت ہو جانا تم ان لوگوں میں سے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح حرکتیں مت کرنا جو کہتے ہیں سمعنا، ہاں جی ہم نے سنا بھی، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ حق کے ساتھ سنتے نہیں ہیں. سنتے ضرور ہیں، سدیس کی آواز میں، شریم کی آواز میں، جھومتے بھی ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. اور آپ کے دور میں آج بھی آپ کہتے ہو کہ تمہیں سنائی نہیں دے رہا، تو سنائی نہیں دے رہا کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ آپ کا گھریلو انداز ہے کہ جب ہم کسی کو ٹوکتے ہیں ہم کہتے ہیں تمہیں سنائی نہیں دے رہا، یعنی تم غلط حرکت پہ حرکت کیے چلے جا رہے ہو. تو تب بھی ہم کہتے ہیں تمہیں سنائی نہیں دیتا. تو ہمیں کوئی ڈھٹائی سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے سنائی تو دے رہا ہے لیکن میں مانوں گا نہیں، وہ کہتا ہے سوری. تو آپ سوچئے کہ اللہ ہمیں کہہ رہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات. تو اللہ مجھ کو اور آپ کو سمجھدار لوگوں میں سے کر دے، باعمل کر دے. کیونکہ اس آیت کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں، ان شر الدواب، کہ بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہیں سمن بکم، جو گونگے بہرے وہ ہیں، جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ وہ گونگے بہرے ہیں کہ ان کو جب کوئی چیز سنائی جائے، بتائی جائے تو کانسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں. اور ہم کانسنٹریٹ کس پر نہیں کر سکتے ہیں؟ جو بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. نہیں تو ہم تو ایسے راکٹ سائنس بنانے والے لوگ ہیں، الجبرا کے ایسے مشکل فارمولے ہم نے حل کیے جس سے الٹیاں آتی تھیں. تو ہم تو بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کیوں نہیں سمجھ آتی؟
تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرنے والا بنائے تو ہم پر پوری کتاب کھل جائے گی، اور یہ جو سازشی عناصر ہیں جنہوں نے اللہ رسول کے نام سے جھوٹی حدیثیں گھڑی ہیں، جھوٹی کتابیں بنائی ہیں، ان کی تمام سازشیں آپ پر بے نقاب ہو جائیں گی اگر انشاءاللہ آپ قرآن کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر۔